جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو سر آنکھوں پہ مارچ کے 4 ویک میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہاروسکوپ میرا جو ہوم ورک ہے 25 مارچ سے لے کے 1 اپریل تک کا ہوم ورک ہے. ان دا مین ٹائم 23 مارچ کو ایک اور ستارے نے جگہ بدلی یعنی لاسٹ ویک. اس کے امپیکٹس 12 ستاروں پہ کیا ہیں اس کے لیے آپ کو ہمارے 12 ستاروں میں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ تو میری درخواست ہے کہ آپ بالکل چینل سوئچ نہیں کریں گے, بالکل ریموٹ اٹھا کے کہیں اور نہیں جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ زون سی کے اینڈ ہونے تک میرا ساتھ دیں گے. تو جی جو ہے سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے شرک نہ سمجھیے ان چیزوں کو. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو جو نئے جوائن کرنے والے ہیں پہلے تو ان کو میرا سلام پیار, اور آپ لوگوں کے لیے ہر باری مونولاگ پہ محنت کی جاتی ہے کہ آپ کو ہم اپنے ابتدائیہ میں بتائیں کہ جو ہے اگر آپ کو لگے کہ جی لوگ کہتے ہیں شرک ہے, نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس علم کی وضاحت اگر میرے پاس دلیل موجود ہے اپنی پریڈکشن دیتے ہوئے, اگر میرے پاس ایک لاجک ہے کہ میں اس کو کیا میری پریڈکشن ہے, تو وہ ایک جو ہے ایک پیش گوئی, وہ ایک علم کی بات میں کرتی ہوں. ورنہ الہام ہونا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہے, وہی آنا پیغمبروں کے کمالات ہیں. ہم گنہگار انسانوں کو اللہ نے وہ لیول نہیں دیا ہوا. تو یہ بات بالکل اپنے ذہن میں رکھیے گا, نہ مس گائیڈ ہوئیے, نہ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے اپنا ایمان خراب کیجیے. بہت چھوٹی سی دنیا ہے, پتہ ہی نہیں اللہ پاک کو کس وقت جو ہے آپ کا بستر آپ کا ریپ اپ ہو جائے. تو پلیز جو ہے جتنا وقت گزارنا ہے, جتنے اپنے بوجھ کو کم رکھیں گے, یاد رکھیں اتنا یہاں سے پاؤں سمیٹنا آپ کے لیے آسان ہوگا, اور جاتے ہوئے یہاں سے ڈر بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا, جب آپ اپنے ایمان کو مضبوط اور سلامت رکھتے ہیں. تو یہ گمان بالکل نہ کیجیے. اگر یہ شرک کر رہی ہوتی تو شاید میں آپ لوگوں سے بات ہی نہ کر رہی ہوتی, یا میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کانفیڈنس سے بات نہ کرتی. میرے پاس کوئی موکلین نہیں ہے, کوئی جنات نہیں ہے, صرف یہ ایک سائنسی علم ہے, یہ ایک حساب کتاب کا علم ہے جن کو میں آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں. اگر رب میری عزت رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ راضی ہیں. اگر وہ ناراض ہوں تو وہ تو اللہ معافی دے, ان کے غضب اور غیظ سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اللہ پاک ہم کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جو رب کو ناراض کر دے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں, یہ ایک جنرلائز 12 ستاروں کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو نئے جوائن کرنے والوں کو یا ان لوگوں کو جو اپنی انڈیویجول ریڈنگ کرانا چاہتے ہیں, یہ بار بار میں کہتی ہوں کہ واحد یہ جو میرے رائٹ سائڈ پہ نمبر ہے, رائٹ سائڈ پہ, اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ دائیں سے بائیں نہیں کریں گے یا مس نہیں کریں گے. اگر آپ کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے تو ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں صرف اس فون کی وجہ سے میں آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہوں. یہ فون ہے جو آپ کے اور میرے بیچ میں ایک برج کا کام کر سکتا ہے. میسج چھوڑ دیجئے, ایک بار جواب نہیں آتا 2 بار چھوڑ دیجئے, چلیں ڈیلی چھوڑ دیجئے, آئے گا جواب. کیونکہ وہ بھی خاتون ہیں تو میں تھوڑی سی پروٹیکٹیو بھی ہوتی ہوں کہ میسج کے تھرو ذرا آپ اپنا رابطہ رکھیے اور آپ کو ساری انفارمیشن بھی مل جائے گی. کیونکہ اگر کلائنٹ آ رہے ہیں تو میں تو کام کر رہی ہوں نا, میں تو سانس روکے بغیر کام کر رہی ہوں. صرف یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک کلائنٹ بک ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو سلو کر دیتے ہیں, کیونکہ میں یہاں لائن لگا کے بالکل نہیں بیٹھ سکتی. تو یہ وہ برج ہے. باقی کسی میڈیم پہ, کسی ٹک ٹاک پہ, کسی جگہ میں اویلیبل نہیں ہوں. پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ غلطی مت کیجیے گا, کسی کے ہاتھوں اپنی انفارمیشن, اور اسپیشلی میری بیٹیاں اور میری بہنیں, اپنی انفارمیشن کسی مانسٹرز کے ہتھے مت دیجیے گا. پھر میں بہت دکھی ہو جاؤں گی اور میں کچھ بھی کر نہیں سکوں گی, کیونکہ بہت دھوکہ اس دنیا میں, اور اس سوشل میڈیا کی دنیا پہ تو بہت ہی دھوکہ ہے. تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر
غور سے دیکھ لیجئے. جو باہر کے رہنے والے ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کا کوڈ لگائیں گے اور یہ وہ نمبر ہے جو آپ کے میرے درمیان میں برج بنے گا. اور یاد رکھیے انسانی علوم ہیں، انسانی اندازے ہیں، غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے تو مجھے بھی مارجن دیجیے گا. مارچ کو آج ہم کہیں گے گڈ بائی، اور 23 مارچ کو جس ستارے نے جگہ بدلی ہے وہ کیا میسج ان سٹور رکھ رہا ہے، کیا ہمیں نئے پیغام دے رہا ہے، ہمارے 12 ستاروں کو کہاں وارننگ دے رہا ہے، کہاں بینیفٹ دے رہا ہے، اس کے لیے آپ کا میرے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے ٹل دی اینڈ آف دی زون سی. اور یہی میرا مان ہے. دوسرا ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ آپ کے گھر آنے کے لیے مجھے آپ کی ڈور بیل تو نہ بجانی پڑے. جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. اور مجھے بہت پیارا لگتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے گھروں کی مائیں بہت شوق سے سنتی ہیں. تو امیوں کو تو نہیں پتہ ہوتا نا سرچ کیسے کرنا ہے، تو ان کی آسانی کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ ماؤں کو، سامیہ خان کو سرچ نہ کرنا پڑے. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے 12 ستاروں سے باتیں کرنا، لیکن کیا کر سکتی ہوں، جب اللہ نے ایک کام ذمے لگایا ہے تو کہتے ہیں جو کام ذمے لگ گیا ہے اس کو ایمانداری سے کرنا چاہیے. کوشش تو یہی ہے، کہیں غلطی اگر کوتاہی ہو جائے تو پلیز بہن سمجھ کے، ماں سمجھ کے، دوست سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. اسٹے ود اس. تھینک یو. چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستارے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید. جی آیا نو سر آنکھوں پہ. پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کے جو ستارے ہیں، اس ہفتے کے جو ستارے ہیں لیوز. 25 مارچ سے ہم شروع کریں گے، 1 اپریل پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو لیوز اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی ون لائنر میسج اگر میں دوں، اللہ کے فضل سے اس ہفتے میں ستارہ سیف پوزیشنز کے اندر ہے، ماں سوائے 28 یا 29. کسی گھر کے ممبر کا سٹریس نہ لیجئے گا، نہ اللہ کی طرف سے آئے نہ آپ اپنے لیے اس کو پیدا کیجئے. تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. باقی اللہ کے فضل سے 25 مارچ سے لے کے 1 اپریل تک ستارے کی پوزیشن، اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے آپ سیف ہیں رب کے حکم سے. بہن بھائیوں سے کوئی ملنے جانا ہے آپ اللہ کے حکم سے سیف ہیں. لو ایریا میں ستارے سیف ہیں. بچوں کی سائڈ سے جو وہ ہے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے سیف ہے. وہاں پہ بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، سیف ہے. تو یہاں پہ ون لائنر میسج تو ہمیں آپ کے لیے یہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں دیکھتی ہوں تو جو ہے 23 مارچ سے جو ہے ستارے نے ایک جگہ بدلی ہے 23 مارچ سے. اور جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اس میں جو ستارے کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ ہمیں صرف آپ کے لیے یہ الارم کرتی ہے کہ ویسے تو پوزیشن سٹرونگ تھی لیوز آپ لوگوں کے خانہ مال میں 2 نومبر 2023 کے بعد سے، اگلے پچھلے سال سے. پھر ستارہ یہاں پہ اچھا آیا 12 مارچ سے، جس نے آپ کے خانہ مال کو گریجولی سالڈ اور بہتر کرنا شروع کیا. اس وقت کے کیے گئے مالی سودے بھی بینیفیشل ہوں گے اور صحیح سودے ہوں گے. اس وقت آپ کی صحیح ڈیلز کو کرائے گا. لیکن یہ جو 23 مارچ کو جس نے قدم رکھا ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ آپ کے لیے تھوڑے سے وہ پرابلمز پیدا کر سکتا ہے. اخراجات زیادہ کرائے گا، آپ کے ہاتھ سے پیسہ ذرا زیادہ جانے کا امکان نظر آتا ہے، مطلب تھوڑے اخراجات کا لوڈ آپ کے اوپر بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو 2 ستارے ہیں، ایک ستارہ
11th ऑफ मार्च के बाद से, और दूसरा 21st ऑफ मार्च के बाद से जो है, यहाँ पे जो सितारे की पोजीशन है वो भी आपके लिए, जो लियोज़ है वो आपके लिए बेहतरी पैदा कर रही है। जो हमारे लियोज़ स्टूडेंट्स के लिए एक ब्लॉकेज लगा हुआ था वो यहाँ से हटना शुरू हो गया है। 11th मार्च ऑनवर्ड्स एंड 21st ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स वहाँ पे सितारे की पोजीशन ठीक हो गई है। फिर वो लियोज़ जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए एक सेफ़ ज़ोन की बिस्मिल्लाह होती है। देन हमारे वो लियोज़ जो चाहते हैं कि कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काम है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला अगर आपके गले पड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई भी अगर चीज़ है तो वो अब अल्लाह का शुक्र है कि आप यूँ समझें एस्ट्रोलॉजी का नया होने वाला साल जो शुरू हुआ है 21 मार्च से, ये वहाँ पे कदम जिसने नए प्यारे सितारे ने रखा है, तो ये उन मामलात को रिज़ॉल्व करने की आपकी फ़ेवर में कोशिश करेगा। वहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। साख का वक्त बेहतर है, सोशल साख, फेम की इंडिकेशन आपके लिए बढ़ती है। आप जो लोग ज़ाती काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह पाक की बरकत शामिल होती है। सोशल साख में भी एक नेक नामी नज़र आती है, तो शोहरत भी अच्छी ही अल्लाह इस वक्त देंगे, नेक नामी में भी इजाफ़ा होगा। और कोशिश आप इसकी शुरू रखिए लियोज़, क्योंकि ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे आपकी नेक नामी में भी इजाफ़ा होगा। बहरहाल 25 मार्च से लेके 1 ऑफ अप्रैल तक जो सितारे की पोजीशन है वो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए यहाँ पे हमें सेफ़ नज़र आती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे सिवाय 28 और 29 आपके जो माँ बाप, आपका जो होमलैंड, आपके जो सिबलिंग है, वहाँ पे ज़रा सा ये 2 दिन मोहतात, या किसी की टेंशन आपको किसी परेशानी में ना डाले, या आपका पेशेंस कहीं ख़त्म हो तो वो सिचुएशन आपको किसी मसले में ना डाले। 2 ही दिन की बात है। या फिर इस नीयत से जैसे हम कहते हैं कि आपने कोई भी लियो सदका कर देना है, वैसे हफ्ते की जो पोजीशन है अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं नज़र आती है। अगला सितारा आ गया जी वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। उर्दू में जिनके नाम पे से, इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, और इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई बिल्कुल ले सकते हैं। वर्गोस डेट ज़रूर नोट कर लीजिए। मार्च को कहने जा रहे हैं हम गुड बाय। 25 ऑफ मार्च से ये टाइम शुरू हुआ है हफ्ते का, और इसको हम ख़त्म करेंगे 1 ऑफ अप्रैल पे। अल्लाह का शुक्र है वर्गोस, आप भी सेफ़ ज़ोन में हैं। कहीं से पैसा निकलने की, रिकवरी की, या पैसा आने की ख़बर भी मिल सकती है। 25, 26, 27 अल्लाह करे कि डेट्स आपके लिए मुबारक हों, और कोई पैसे की ख़बर जो है वो मेरे वर्गोस को सुकून दे के जाए। 28 एंड 29 अगर इन 2 तारीख़ों में वर्गोस कहीं डोमेस्टिक सफ़र करना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर, या कहीं भी थोड़ा लंबा सफ़र जो कि आप जैसे इंसान जिसको हम डोमेस्टिक सफ़र कहते हैं वो करना पड़े, तो सिर्फ़ इतनी सी एक अर्ज़ है कि सदका दे दीजिएगा हस्बे तौफ़ीक। बाकी 30th भी ठीक है, 31 मार्च भी ठीक है, एंड 1 ऑफ अप्रैल भी सेफ़ है। घर के माहौल में चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो भी छोटे छोटे पैनिक्स हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं वर्गोस। अब हम आते हैं बड़ा सितारा जिसने जगह बदली 23 ऑफ मार्च को। अब ये क्या कर सकता है? यहाँ पे 2 अच्छे सितारे थे जो हम आपको कह रहे थे कि रिलेशन में कियोस थम गया होगा, क्योंकि 2 नवंबर पिछले साल की और 12 मार्च इस साल की, इन 2 तारीख़ों ने मिलके कुछ कियोस ख़त्म करना था, रिश्ते ज़रा से अंडर कंट्रोल आने थे। लेकिन ये जो 23 मार्च को जिसने कदम रखा, ये थोड़ा एग्रेसिव आपको कर सकता है, या आपका पार्टनर थोड़ा जारहाना मिजाज हो सकता है। अगर ऐसा हो तो अगर मामलात, ये अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल संभाल सकते हैं, क्योंकि ये ख़तरे वाली पोजीशन नहीं है, तो ये थोड़ी सी आप बिल्कुल इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं।
میرا خیال ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں ورگوز، تو رشتہ نبھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں تو آپ نے سنبھالنا ہے۔ میں آپ کے پارٹنر کو تو نہیں جانتی ہوں نا، تو اس وقت آپ نے اپنے رشتے کو سنبھالنا ہے، چاہے وہ آپ کی بزنس ریلیشن شپ ہے، چاہے میرے ورگوز کی ازدواجی زندگی ہے، یا جو ازدواجی زندگی میں اگر قدم رکھنے جا رہے ہیں تو وہ بھی ذرا سا یہاں پہ اس وقت ذرا سا محتاط ہو جائیں گے، تاکہ اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا جو کیوس ہے وہ آپ کی ریلیشن شپ کو خراب نہ کرے۔ تو یہاں پہ یہ ضرور ہم آپ کو مجھے بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنی ذرا کیئر زیادہ کرنی ہے کہ کوئی بھی جو کیوس ہے وہ آپ کی میرج ریلیشن شپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے علاوہ خانہ مال میں ستارے اچھے چل رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بہت ڈراتی تھی ورگوز، لیکن 11 مارچ کے بعد سے اینڈ 21 مارچ سے ستاروں نے آپ کے کچھ زخم جو ہے اس پہ مرہم رکھنا شروع کیا ہے، یا سیونگز ہونی شروع ہوں گی، یا کوئی ریکوریز ہو سکتی ہیں، یا کمانے کے نئے راستے بن سکتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی نوازش کس سلسلے میں ہوتی ہے یہ تو یہ وقت ہمیں بتائے گا، لیکن نوازش ہوگی یہ ضرور اللہ کے حکم سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا، اس وقت ابھی بھی ٹائم اچھا چل رہا ہے ورگوز، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، ہمارے وہ ورگوز جو کسی لیگل میٹر میں اگر سٹک اپ تھے ان کے لیے، ہمارے وہ ورگوز جو کوئی اپنے معاملات ریزولو کرنا چاہتے تھے، وہ لیگل معاملات ہیں یا وہ کوئی ایسے معاملات ہیں جیسے کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو جو ایسے بھی معاملات ہیں وہ اگر آپ ریزولو کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ستارہ آپ کو یہاں پہ فیور دیتا ہوا اللہ کے حکم سے نظر آتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ بہتری ہوگی، آپ کی مدد ہوگی رب کے حکم سے انشاءاللہ۔ روحانیت میں اضافہ ہوگا، نیک نامی میں اللہ کے حکم سے اضافہ ہو سکتا ہے، دماغ پہ ستارہ پیسفل نظر آتا ہے، کوئی مشکل ویزے کا حصول ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اگر آپ اس عرصے میں ٹریولنگ اوورسیز کرتے ہیں یا ہجرت پلان کرتے ہیں تو اس میں بھی رب کی برکت اور اس ستارے کی برکت جو ہے وہ آپ کے رستے کو آسان کرے گی۔ تو رستوں کی آسانیاں یہاں پہ اس ستارے کی وجہ سے انڈیکیٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مالی آسانی ورگوز آتی بھی ہے نا تو اپنا بیک لاگ رکھنا ہے آپ نے۔ دیکھیں جب ستارے یوں آزماتے ہیں نا وہ اس لیے آزماتے ہیں ورگوز کہ وہ ہمیں لیسن دے کے جاتے ہیں کہ اب اگر کڑے وقت سے نکلے ہو تو وہ غلطی آپ نے پھر سے رپیٹ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا ایک لیسن ہوتا ہے زندگی کا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، وہ ہے لبرا یعنی کہ برج میزان۔ انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں، جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو اس صورت میں اگر آپ کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ جی لبرا، 25 مارچ سے ہم کہانی شروع کریں گے، 1 اپریل پہ اسے اینڈ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے آپ بھی سب تاریخوں میں سیف ہیں، محفوظ ہیں۔ ذاتی زندگی بھی اللہ کے فضل سے چیزیں انڈر کنٹرول رہیں گی، بزنس ریلیشن شپ ہے اس میں بھی چیزیں اللہ کے فضل سے انڈر کنٹرول اللہ کے حکم سے رہیں گی۔ فائنینشلی تھوڑا سا کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو تھوڑی سی گراں گزریں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مینج کرنے کے قابل ہوں گے۔ 31 مارچ اور 1 اپریل یہ تاریخیں بھی آپ کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی آپ کے لیے سپورٹیو نظر آتی ہیں، آپ کے لیے رستے آسان کر سکتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے میں جو پوزیشنز ہیں ستاروں کی، اللہ کا شکر ہے کہ ہفتہ سیف ہے۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ ایک نے جو جگہ بدلی ہے لبرا 23 مارچ کو۔ پہلے آپ کا پچھلے ہفتے تک میں نے بات کی تھی کہ جاب ہاؤس بھی ٹھیک ہے، کیوس نہیں ہے،
آپ کی چیزیں سموتھ ہیں. 12 مارچ کو جو ستارہ آیا اس نے تو باقاعدہ آسانی کی انڈیکیشن کی کہ آسانی انڈیکیٹ ہوتی ہے آپ کے جاب ایریا کے اندر. اور لیکن جس نے 23 کو یہاں پہ قدم رکھا یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں اللہ کے فضل سے, تھوڑے بہت جو ہے پینک جو ہیں یا وہ ہے یہ جاب ایریا میں چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر کے جا سکتی ہیں. تو جو ہے اس وقت کیا کہتے ہیں ستارے کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ نظر آتی ہے کہ آپ کے لیے جاب میں کوئی کیوس نہ پیدا کرے یا ہیلتھ ایریا میں کوئی بے چینی نہ پیدا کرے, تو محتاط رہنا ہے. یہاں پہ اب محتاط ہونا ہے آپ کو, اور اپنے کولیگز کے ساتھ کوئی وہ جو ہے اریٹیبل نہیں ہونا, اپنے جاب ایمبیانس میں پینک نہیں ہونا. تھوڑا سا یہ آپ کو پرووک کر سکتا ہے کہ کر پنگا, لیکن آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا, اس کے پرووک کرنے میں, اس کے اکسانے کا شکار نہیں بننا. یہ پرووک کر سکتا ہے, ابھی پینک کرے گا, اریٹیٹ کرے گا کہ اپنا غصہ نکالو. نہیں, محتاط ہو کے چلیے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن مطلب مجھے تو یہ بھی سمجھانا ہے نا کہ اتنی سی بھی جو ہے وہ ستارے کی گردش جو ہے وہ آپ کو ڈیمیج نہ کرے, اور ہو بھی سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, لیکن کیونکہ مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو میرا آپ کو بتانا فرض بنتا ہے. فیملی ہاؤس میں ازدواجی زندگی ہو گئی لبرا اللہ کے فضل سے, کاروباری ریلیشنز ہو گئے, اس میں اللہ کے فضل سے اب ستارے بہتر آئے میں. 11 مارچ سے پہلا آیا, دوسرے نے یہاں قدم رکھا 21 مارچ کو. اللہ کرے کہ اب تک اس کی سعادت آپ کو نظر آ چکی ہو, اس نے رشتوں کو جوڑنے میں ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہو. رب کرے کہ ایسا ہو گیا ہو, ایسا ممکن ہو گیا ہو, کیونکہ جو ہے یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں ستارے کی جو پوزیشن ہے کہ اللہ کے فضل سے نظر آتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر نظر آ رہی ہے. تو میرا رب کرے یہ آسانی ہو آپ لوگوں کے لیے لبرا, اور ریلیشن شپ ہینڈل کرنا اب آپ کو آسان لگے. خانہ مال میں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر چل رہی ہے. ہر جائز اور حلال طریقوں سے مال بڑھانے کی کوشش کریں. پرائز بانڈز اللہ کرے کوئی لاٹری لگ جائے, کوئی منو سلوا کی طرح مدد ہو جائے, کوئی ریکوری ہو جائے, کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی کا فیصلہ آپ کے مسائل کو ریزولو کر کے چلا جائے. لیکن یہاں پہ ستارے کی پوزیشن تو لبرا بہت بہتر ہے جو آسمان پہ بنی ہوئی ہے. 1 جون تک یہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہے, تو اگر کوئی ریکوری ہے تو ڈٹ کے اس کو چیز کیجئے. ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو اور ستارے کی روشن کرنوں سے آپ کا کام نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اتنا مجھے یقین کے ساتھ میں اس کو پڑھ کے کہہ رہی ہوں. جی, اب باری ہے ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کی, جن کا نام اردو میں نون, انگلش میں این سے جن کا نام شروع ہوتا ہے, اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے مدد لے سکتے ہیں, اپنی کام جو ہے روڈ میپ کی طرح رہنمائی لے سکتے ہیں. تو بات کرتے ہیں جی اسکارپینز آپ کے ہاروسکوپ کی. سب سے پہلے ڈیٹس ضرور نوٹ کر لیجئے. 25 مارچ سے ہم شروع کریں گے تاریخیں, اور ختم ہوتی ہیں جا کے 1 اپریل پہ. تو سب سے پہلے آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا. 25 26 اینڈ 27 مارچ کی جو تاریخیں ہیں تھوڑا سا مینٹلی اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتی ہیں اسکارپینز. کبھی اپ لگے گا موڈ, کبھی ڈاؤن لگے گا, سوئنگز پریشان کر سکتے ہیں. جا کے ستارے کی پوزیشن 28 سے ٹھیک ہوتی ہے, لیکن زیادہ ٹھیک ہوگی 30 مارچ سے. تو اگر آپ 25 کو ہی اپنا حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ کر دو گے تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی انشاءاللہ. اگر آپ اپنا صدقہ کر دو گے تو مجھے امید ہے کہ, امید کیا ہمارا یقین ہے, رب تعالیٰ کے بارے میں میری تو وہ کوٹیشن ہوتی ہے کہ اللہ پاک امید نہیں ہے, اللہ پاک یقین ہے. تو آپ اپنے آپ کو سیف گارڈ کر لو گے.
تو آپ نے 25، 26، 27، 28، 29 ان 5 دنوں کی نیت سے کہ اللہ پاک مجھے کوئی چیز ڈیمیج نہ کرے یا کوئی بھی چیز میرا موڈ بھی ایون خراب نہ کرے، تو انشاءاللہ میرا رب آپ پہ خیر کریں گے۔ 30th، 31st اور 1 اپریل سے چیزیں سالڈ بھی ہوتی ہیں، کوئی فائنینشیل ریلیف کی خبر بھی اللہ پاک آپ کو اسکارپینز اس میں دے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ بڑے ستاروں میں جو ایک ستارے نے جگہ بدلی ہے وہ بدلی ہے ابھی 23 مارچ کو۔ اس سے پہلے جو ستاروں کی پوزیشن تھی 2 نومبر کے بعد سے اور 12 مارچ کے بعد سے، جو اسکارپین پوزیشن آپ کو بینیفٹ دے رہی تھی، آپ کے لو ہاؤس میں دے رہی تھی اور آپ کے جو ہے اس میں دے رہی تھی آپ کے لو ایریا میں اور آپ کے بچوں والے ہاؤس میں، وہاں پہ آپ کو یہاں بینیفٹس دے رہی تھی۔ اب جو آپ کو یہاں پہ وارننگ زون آتا ہے کہ اب آپ نے ذرا بچوں کے معاملات پہ ویجیلنٹ رہنا ہے۔ ہماری وہ اسکارپین بہنیں جو اس وقت میں بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں یا کنسیو کرنا چاہتی ہیں، ایکسٹرا ویجیلنٹ رہنا ہے اپنی صحت کو لے کے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں ذرا بہت آپ ریجڈ ہو جائیے یہاں پہ، کیونکہ ستارے کی پوزیشن تھوڑا سا ہمیں وارننگ دیتی ہے۔ رومانس ایریا میں کوئی ہائی ہوپس مت رکھیے، کوئی ہائی ایکسپیکٹیشنز مت رکھیے، تاکہ کوئی بھی معاملہ آپ کے ریلیشن شپ میں اس وقت کرکراہٹ نہ ڈالے۔ 3rd چیز، ہمارے وہ جو لوگ سپورٹس ایریا میں ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گی اس وقت میں کہ جو لوگ سپورٹس میں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ محتاط رہیں، تاکہ اللہ نہ کرے کسی قسم بھی کی جو جسمانی چوٹ ہے وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ پیدا کرے۔ تو یہاں پہ یہ ساری وارننگز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت جو پہلے ہم آپ کو ڈراتے تھے اسکارپینز، آپ کے جاب ایریا کے اندر، آپ کے ہیلتھ زون کے اندر، اللہ کا شکر ہے کہ 11 مارچ سے اینڈ 21 مارچ سے اب ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے، اور جو ہے وہ آپ کے ان ایریاز میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ میرے وہ اسکارپینز بہن بھائی جو بیمار تھے، اللہ پاک ان کو غیب سے شفائے کاملہ دے، اور وہ اسکارپینز بہن بھائی جو جاب ایریا میں اگر کوئی ہرٹ یا پریشان چل رہے تھے، اب ستاروں نے وہ قدم رکھا ہے جو آپ کے ان 2 ایریاز میں آپ کو سکون دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو یہ 2 ستاروں نے جو یہاں پہ قدم رکھا ہے ان کی موجودگی سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی اللہ کے فضل سے نظر آتی ہیں۔ پھر ایک ستارہ جو ہے وہ ہمیں آپ کے لیے جو اسکارپینز، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ازدواجی محاذ پہ چیزیں پیسفل چل رہی ہیں۔ وہ اسکارپینز جو بزنس پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے چیزیں پازیٹیو چل رہی ہیں۔ وہ اسکارپینز جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی سچویشن نارمل ہے۔ تو اگر کوئی پارٹنر آپ کو ملتا ہے فار گیٹنگ میرڈ پرپز کے لیے، تو آپ کوشش کریں کہ بیفور 1 جون نکاح کا بانڈ سائن کر لیں، تاکہ جو نکاح ہے وہ ایک مبارک وقت میں ہو جائے، رخصتی جب چاہے کر لیجئے گا۔ اور جو لوگ بزنس کانٹریکٹ کو سائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی میرا مشورہ ہوگا کہ اس وقت میں اپنے کانٹریکٹ سائن کیجئے، نئے الائنسز بنائیے، من مرضی کے الائنسز بنیں گے، اچھے پارٹنرز ملیں گے اور مبارک وقت کی پارٹنرشپ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دماغ کے اوپر بوجھ رہنے کا امکان موجود ہے، تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو ایک تو سورۃ والضحیٰ بتائی ہوئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ ترجمہ اور اس کی تلاوت سن لیا کیجئے۔ دوسرا، آپ سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ مبارک آیت ہے جو کہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہہ کے گئے ہیں کہ آسمانی تحفہ ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو دماغ کو کیسے طاقت نہیں دے گی؟ جسم کی طاقت کے لیے تو ستاروں نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن ذہن کی طاقت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، جس کے لیے آپ کو روحانیت سے مدد مانگے، انشاءاللہ مدد ملے گی اور کامنس آئے گی، اور آپ اپنے محاذوں پہ لڑنے کے کیپیبل رہیں گے۔ زون بھی یہ تھا ہمارا آج کا ہاروسکوپ۔
اور جو ہے میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہے، پوری ڈیٹیل سے ساری انفارمیشن دی ہے، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اگلے ہفتے اس سے بھی بہتر خبریں ہیں، شکر اللہ کا۔ بھی تو موسم سپرنگ ستاروں میں بھی چل رہی ہے، تو اگر زمین پہ سپرنگ ہے تو سپرنگ ستاروں میں بھی چل رہی ہے۔ بہرحال سبسکرائب بھی کیجئے، فیڈ بیک بھی دیجئے۔ سبسکرائب اس لیے کیجئے کہ آپ کو مجھے ڈھونڈنا نہ پڑے اور میری ویڈیو خود سے آپ کے گھر میں پاپ اپ ہو جائے کرے کہ نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے نئی ویڈیو کے آتے ساتھ ہی۔ اور دوسرا، آپ کا فیڈ بیک تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تو میرے لیے سوچئے کہ آکسیجن ہے، کیونکہ تاکہ میں ڈیٹس پہ جو اتنی محنت کرتی ہوں، میرا جاز میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہاتھ کے ہاتھ اور ساتھ کے ساتھ ہوتی رہے، کہ جو ڈیٹس کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کیا ان تاریخوں سے فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ فیڈ بیک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو ویسے جنرلائز انفارمیشن ہوتی ہیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ انڈیویجول ڈیسٹنی زندگی میں ایک ہی بار کافی ہوتا ہے جان لینا۔ تو بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہاں سے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور چلتے ہیں زون سی کی طرف۔ اسٹے ود اس، تھینک یو۔